جو حضرات آگے آ جائیں جو پیچھے مجلس کا ماحول کرتے ہیں، سماعت اور خطابت میں ہم آہنگی ہو جائے، صلوات پڑھ دے محمد والے اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عصموا اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی آبائنا اجمعین من العاقل الی قیام الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ارشاد اللہ کے نزل ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے۔ ایک تقویٰ ظاہری ہے، تقویٰ قلبی یعنی باطنی۔ اللہ نے دل کا تقویٰ قرار دیا اس کے نشانیوں کی تعظیم۔ ویسے تو وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا سِوَى اللَّهِ جو ہے وہ اسی کی نشانی ہے۔ زمین بھی اللہ کی نشانی ہے، آسمان وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ زمین و آسمان اللہ کی نشانیوں سے۔ تو کیا زمین کی تعظیم، کیا آسمان کی تعظیم؟ قرآن ہی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں قرار دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آواز دے گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ صفا و مروہ کیا ہے؟ تمہید عرض کر رہا ہوں کہ صفا و مروہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جس پر مادر حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے پیاسے بیٹے کے سبیل آب کے لیے دوڑی۔ اپنے پیاسے بیٹے کے سبیل آب کے لیے انہوں نے چونکہ مروہ سے صفا، صفا سے مروہ صحیح کی، یعنی صحیح کی کوشش کی پانی کو حاصل کرنے کی، تو وہ اللہ کو وہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے مناسک حج و عمرہ میں شامل کر دیا۔ آج ان پہاڑوں کی تعظیم کرنا ہے جس پر مادر اسماعیل ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی ماں کے قدم جس پہاڑی سے مس ہو جائیں وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور وہ اللہ کا حبیب جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور وہ حبیب کبریاء جنہوں نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، تو وہ بی بی پاک جس زمین میں آرام فرما رہی ہیں ان کے قدموں سے مس ہونے والی، جسم اقدس سے مس ہونے والی وہ خاک، وہ مٹی اور وہ تربت پاک اللہ کے پاس کتنی معظم ہوگی، کتنی پاکیزہ اور کتنی تعظیم کے لائق ہوگی کہ جو مادر اسماعیل کے قدموں سے مس ہو جائے۔ اس پتھر کی تعظیم کا حکم ہے تو جس میں سیدہ جس زمین سے مس ہو جائے تو ان کی اس قبر مبارک کی تعظیم کا کیا عالم ہوگا۔ مگر یہ امت بڑی عجیب ہے کہ اسے نبی تو نظر آتے ہیں لیکن نبی سے تعلق رکھنے والے لہموں کا لہمی، دموں کا دمی اور فرضت و منی سمجھ میں نہیں
آج کی یہ شب یوم سیاہ کی شب ہے، تاریخ میں جسے یوم سیاہ لکھا گیا، انہدام جنت البقیع جسے کہا ہے، یوم انہدام جنت البقیع۔ روشنی اس میں ڈالی جائے گی، آپ کی سماعتیں اور جہاں تک ہم آہنگ رہی اس کے اعتبار سے گفتگو رہے گی۔ تو اللہ نے ظاہری تقوی کو دل کا تقوی نہیں کہا، پیشانی پہ سجدے کا نشان کا ہونا، ہاتھ میں سجادے کا ہونا، ہاتھ میں تسبیح کا ہونا، حلیہ بشرا اسلامی نظر آنا، وہ نظر آنا ایک علامت ہی ہے، لیکن قلب جس کی تصدیق کرے وہ تقوی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تعظیم دل کے تقوی کا نام ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ 6000 سال عبادت کرنے کے بعد بھی عزازیل ابلیس کیوں ہوا؟ حج البلاغہ میں موجود ہے نا، ابلیس نے 6000 برس عبادت، پھر آئندہ درگاہ کیوں ہوا؟ ابلیس دھوکے کا لباس پہننے والا۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، قنوطیت کا شکار ہوا۔ دوسرا یہ کہ لبسا پہن لینا لباس کا، ابلیس یعنی دھوکے کا لباس پہننے والا، یہ فرشتوں کا صحابی تھا، فرشتوں کا مصاحب تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہنے والا۔ فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ کیسی عبادت کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی ظاہری عبادت کے ذریعے فرشتوں کی نگاہوں کو بھی چکا چوند کر دیا تھا۔ پھر یہی ہے جو شیطان ہوا، رجیم ہوا، خناس ہوا۔ 6000 برس عبادت کرنے کے بعد بھی صفِ ملائکہ میں رہ کر پھر یہ رجیم و خناس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے آدم کی تعظیم نہیں کی۔ ایک سجدہ آدم کو حکم پروردگار سے نہیں کیا۔ آدم کی تعظیم نہ کرنے کے سبب اللہ نے اس کی 6000 سالہ عبادت کو ضبط کر لیا اور اس کو شیطان قرار دیا۔ تو وہ 6000 سال کی عبادت زائل ہو گئی، اور یہ جو صفِ ملائکہ میں تھا شیطان مجسم ہو گیا، اور اللہ نے اس کو اصلی نام سے کبھی نہیں بلایا۔ جب کہا رجیم، جب کہا خناس، جب کہا شیطان، کیونکہ تعظیم نہیں کی۔ تو پتہ چلا کہ 6000 سالہ عبادت اس کی ظاہری تھی، اور آدم کو جو سجدہ تھا وہ اس کے تقوی باطنی کی بات تھی، مگر وہاں وہ ہار گیا۔ تو اللہ نے کہا جو باطن سے ہار گیا اس کا ظاہر کبھی اسے کامیاب نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سیدہ کے در کے تعظیم کا حکم ہوا، اسی لیے محبت اہل بیت کا حکم ہوا کہ سر سجدے میں جائے۔ یہ ظاہر کا تقوی ہے، دل میں ولایت علی اور محبت اہل بیت ہو، یہ باطن کا تقوی ہے۔ ظاہر باطن سے ملتا ہے تو دو آتشہ بن جاتا ہے۔ منافقین نہیں ہوتے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کے ساتھ میں یہ سب نماز پڑھتے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے، لیکن پہچانے کیسے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ معلوم ہے تفسیر کشاف میرے پاس موجود ہے، علامہ زمخشری نے، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، عربی نسخہ جو ہے اس کے حاشیے پر لکھا ہے تفسیر میں، علامہ زمخشری نے یہ لکھا کہ
کہ یہ آیت کے جو اللہ رسول کو اذیت ہے وہ ملعون ہے، یہ ان کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے کلمات کے ذریعے علی کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو جنہوں نے اپنے کلمات کے ذریعے مولا کے دل کو تکلیف دی، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت کرتا ہے۔ پھر نیچے لکھا کہ یہ سب منافق ہیں، اور اس کے حوالے کے بغیر اردو ترجمے میں یعنی قرآن مجید کے ترجمے میں اس کے حاشیے پر احمد رضا خان بریلوی، جن کو تمام بریلوی حضرات امام کہتے ہیں، اپنا امام احمد رضا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر حاشیہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ اس آیت کے حاشیے پر لکھتے ہیں یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی جو حضرت علی کو ایذا دیتے تھے اور منافق تھے۔ سرکار دو عالم کی حیات مبارک میں جنہوں نے علی کو اپنی زبان سے اذیت دی، ان نمازیوں کو، ان قاریان قرآن کو، ان رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اللہ نے ملعون کہا، اس لیے کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو اس کا تقوی نہیں ہوتا بلکہ نگاہ حق میں لقوہ ہوتا ہے۔ میں مقدمہ مرتب کر رہا ہوں، تمہیدی دور سے گزر رہا ہوں۔ نماز سے مومن، نماز سے منافق نہیں پہچانا جائے گا، روزے سے نہیں پہچانا جائے گا، حج سے نہیں پہچانا جائے گا، سب ایک سب میں پہچانے کیسے؟ ارے بھائی دل کا معاملہ ہے، پہچانے کیسے؟ مگر سیاہ ستہ کی دوسری کتاب صحیح مسلم باب مناقب علی میں آج بھی روایت موجود ہے، بلند ہے کہ مولا علی نے فرمایا اللہ کی قسم کہ سرکار دو عالم نے مجھ سے فرمایا یا علی تم نہ ہوتے تو نہ مومن پہچانا جاتا نہ منافق پہچانا جاتا۔ تو علی مومن اور منافق کے درمیان میں خط فاصل کا نام ہے۔ اسے یہاں تک تو سب پہنچے، عالم اسلام کی کتابوں میں یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یا علی لولا علی ما عرف المؤمنون، علی نہ ہوتے تو مومن نہیں پہچانا جاتا۔ تو اب لوگ منافقین کو کیسے پہچانتے تھے؟ علی دشمنی سے۔ تو علی دشمنی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ بغض علی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ بغض سیدہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ آل رسول سے بغض کیا ہے؟ منافقت ہے۔ کلمہ زبان پر ہے اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں، اور معاذ اللہ خردل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اہل بیت سے بغض ہے، اللہ کی زبان میں اسے منافق کہتے ہیں، اور منافق کی جگہ جہنم میں اوپر کا طبقہ نہیں ہے، منافق کی جگہ جہنم میں نیچے کا طبقہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، مومن کے لیے درج ہے، منافق کے لیے درک ہے، تضاد ہے۔ درج کے مقابل میں درک، درجہ اوپر کا ہوتا ہے ترقی کا زینہ، اور درجہ نیچے کی۔ منافق نچلا ہوتا ہے، اس لیے جہنم میں بھی وہ نچلی جگہ رہے گا۔ مشرک اوپر کے طبقے میں ہوگا، کھلا کافر اوپر کے طبقے میں ہوگا، چھپا کافر جہنم میں نیچے کے طبقے میں ہوگا۔ اب اس کھلے کافر کو پہچاننا تو آسان ہے، چھپے کافر کو کیسے پہچانا؟ کہ چھپے کافر کو پہچاننے کے لیے اہل بیت کے در پہ دیکھو، اگر اس کا سر در اہل بیت پہ جھکتا ہے، دل جھکتا ہے فضائل اہل بیت سن کر، اس کا چہرہ چمکتا ہے، چہرہ دمکتا ہے، چہرہ گلاب ہوتا ہے، مومن ہے۔ اور اگر ذکر اہل بیت کا چیوا جبین ہوتا ہے، پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے منافق ہے۔
اہل بیت کے جو حقوق ہیں، اہل بیت کے جو فرائض ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں اہل بیت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اہل بیت نے چھپے ہوئے کافر کو پہچانوایا، چھپے ہوئے کافر کو پہچانوایا۔ اب امام پردے غیب میں ہے اور صبح قیامت تک چھپے کافر کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اگر اہل بیت کے آثار کی تعظیم کر رہا ہے تو مومن ہے، اگر ان کے آثار کو مٹا رہا ہے تو چھپا ہوا کافر۔ آج شوال انعقاد جنت البقیع کا دن چھپے ہوئے کافروں کو پہچاننے کا دن ہے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے اول سے آخر تک تمام حکمراں سب کے سب فاسق، جو خود کو حرمین کا خادم کہتے، خادم الحرمین، حرمین کا مکہ اور مدینہ، جی حرم ہے مگر سعودیوں کا حرم نہیں ہے۔ سعودیوں کے حرم کا نام ہے امریکہ، سعودیوں کے دوسرے حرم کا نام ہے اسرائیل۔ خادم امریکہ اور اسرائیل ہیں یہ لوگ۔ یہ ایسے علاقے کے لوگ ہیں، اہل سنت کی سیاستہ میں اور مشکات شریف میں، دیگر کتابوں میں احادیث ملتی ہیں ان کی زمین اور ان کے قبیلے کے متعلق۔ یہ لوگ نجدی ہیں۔ پہلی بات، نجد ایک پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، پتھریلی زمین، کنکرے کی زمین۔ یہ وہاں کے رہنے والے سرکار دو عالم کی خدمت میں یمن کے لوگ اور نجد کے لوگ آئے۔ یمنیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا گیا، 3 مرتبہ یمنیوں کے لیے دعا کی، اور اہل یمن نے مولا علی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد نجدی آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، حضور چپ رہے۔ پھر کہا دعا کیجئے، پھر چپ رہے۔ جب تیسرے بار دعا کیجئے کہا، نجدیوں نے، یعنی آل شعور کے شجرہ خبیثہ کی جڑ، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو سرکار چپ رہے، دعا نہ کی بلکہ پیشن گوئی کی کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ نجد کے۔ کہاں جی نجد کے؟ کہ وہاں شیطان کی سینگ نکلے گی، ایک فتنہ اٹھے گا۔ بخاری میں بھی ہے، کتاب الفتن میں یہ روایت، گھبرائیے مت۔ یہ نجدی ہے، یہ لوگ اپنے کو نجدی لکھتے ہیں نجدی۔ ان کے لیے بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الفتن میں موجود ہے، پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ بخاری کے بھی 30 پارے، بخاری کے 30 پارے، پارہ نمبر 28 بخاری، جس میں یہ موجود ہے کتاب الفتن میں۔ تو حضور نے اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے، یعنی فتنہ ہوگا۔ اور وہ فتنہ کیسے امت کو نکل گیا آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے تو ان کی تعلیم شروع ہو۔ اب جو ان کی ذہنیت ہے اپنے سوا سب کو کافر کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو ہمارے نظریے کا نہیں ہے وہ کافر۔ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو یہاں مل جائے گی، خدا پبلیکیشن چلی جائے گی، محمد بن عبد الوہاب کی مل جائے گی۔ اہل حدیث کے کسی بھی بک اسٹال پہ جائیے، محمد بن عبد الوہاب جو وہابی تحریک کا بانی، اس کی کتابیں مل جائے گی۔ اس نے کتاب التوحید لکھی اور بہت سی کتابیں لکھی۔ اس نے ایک نظریہ لیا، اس کے
ذہن کے پیچھے جو اس کا پس منظر ہے سوچ کا کہ گنبدوں کو گرا دو، قبروں کو توڑ دو، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا ہے 7ویں صدی ہجری میں۔ اب جن کے پاس ریکارڈ ہے، جیسے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے تاکہ آئندہ کام آئے گا۔ کسی بھی واقعے کی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنت البقیع میں جن لوگوں نے قبروں کو توڑا ایسے ہی توڑ دیا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک ذہنیت بنی ہے، ذہن تیار کیا ہے۔ ان سے پوچھئے وہ دلیل دیں گے، ان سے پوچھئے وہ حدیث سنائیں گے کہ حدیث کے مطابق ہم نے کام کیا، غلط نہیں کیا۔ مناظرہ بھی کرنے بڑھ جائیں گے، آپ سے ڈیبیٹ ہوا بھی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی جو ندوۃ العلماء کے پرنسپل تھے، ان میں اور اہل حدیثوں میں مدینے کی سرزمین پہ ڈیبیٹ ہوا، باضابطہ مناظرہ ہوا۔ علامہ رشید رضا مصری جو اہل حدیث کے وہابیوں کے اس وقت بڑے عالم کہا جاتا تھا نجدیوں کا، اس نے کیا۔ عبداللہ بن ولید جو بہت بڑا عالم تھا نجدیوں کا اس وقت، وہ مناظرے میں بڑا بیٹھا ہوا۔ ایک بہت بڑی طویل داستان ہے۔ پہلے یہ دیکھیں یہ ذہن کا ہے۔ یہ ذہن بنایا 7ویں صدی ہجری میں عبدالحلیم ابن تیمیہ نے، جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ تمام جتنے اہل حدیث اور نجدی اور سلفی ہے اور سارے وہابی اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام، اسلام کی بزرگ شخصیت، شیخ، استاد۔ اس شخص نے ایک نظریہ دیا کہ گنبدوں کو گرا دینا چاہیے، قبروں کو توڑ دینا چاہیے، یہ گنبد یہ قبریں بدعت ہے۔ الصراط مستقیم میں اس نے لکھا۔ یہ وہی ابن تیمیہ ہے جس نے منہاج السنہ لکھی اور جس کے جواب میں علامہ ہلی علیہ رحمت و رضوان نے منہاج الکرامہ لکھ کر اس کو رسوائے زمانہ کر دیا۔ منہاج الکرامہ علامہ ہلی نے اسی کے جواب میں لکھی۔ جس زمانے میں اس نے صراط مستقیم کتاب لکھی، وہ کتاب بھی مارکیٹ میں آپ کو، جتنے میں حوالے دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ملے، دستیاب ہیں۔ صراط مستقیم میں اور اپنے فتاوی حدیثیات میں اس نے فتویٰ بھی دیا، کتاب میں بھی لکھا یہ مزارات توڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کا شاگرد علامہ ابن قیم کے نام سے آیا، جس نے کتاب اعلام الموقعین لکھی، تفسیر قرآن لکھی۔ اعلام الموقعین بھی 2 جلدیں، پوری زمین جلدیں آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی، جس میں اس نے اس بات کو اپنے استاد کی تائید کرتے ہوئے کہا گرا دینا چاہیے۔ اور اس نے ذات المعاد کتاب لکھی جو بہت مشہور ہے، اور وہ بھی اس کا بھی اردو ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں بھی وہ لکھتا ہے کہ گنبدوں اور مزاروں کو توڑ دو۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں گنبدوں کو ڈھانے کا بیج بویا گیا۔ بظاہر اب آپ کہیں گے یہ ابن تیمیہ کا ذہن کہاں سے بن گیا؟ ہر ایک کے پیچھے ایک سلسلہ ہے۔ ابن تیمیہ کا جو ذہن بنا وہ اس کی بڑی عجیب و غریب داستان۔ اس نے خلیفہ دویم کے کچھ واقعات کو سہارا بنا کر کے یہ ذہن تیار کر لیا، اور اس نے دلیل یہی دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، سرکار دو عالم جس ستون حنانہ، جس ستون کے سہارے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ ستون روتا تھا، اس سے رونے کی آواز آتی تھی۔ لوگ اس کی زیارت کو جاتے کہ ارے بھائی سرکار دو عالم سے یہ ستون کتنی محبت رکھتا ہے، اس سے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو خلیفہ دویم نے اسے کٹوا دیا۔ توجہ، ہمارے اگر دیگر بھائی باہر والے سن رہے ہیں تو اللہ کے سنیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم پہنچانے چاہتے ہیں۔ ابن تیمیہ
نے یہ نظریہ اہل بیت کے در سے نہیں لیا ہے، اس نے جہاں سے لیا ہے اس نے وہ ریزن لکھا ہے کہ انہوں نے وہ درخت جڑ سے اکھڑوا دی۔ پوچھا گیا کہ تم یہ جڑ سے کیوں اکھڑوا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا آیت سرکار تو نہیں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس درخت کی محبت میں مبتلا ہو کر شرک نہ کر بیٹھے۔ توجہ ہے، یہ اچانک تعظیم کو شرک سے بدلنے کا جو کنسپٹ آیا ہے وہ وہاں سے چلا ہے۔ یہ ہے جڑ پہ پہنچنا۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہوئی، آسان ہے یہ۔ مثلا خلیفہ دویم ہی کی بات ہے، وہ ایک بار کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے سامنے آئے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد شیعت کے خلاف سب سے پہلی کتاب تحفہ اثنا عشریہ جس نے لکھی ہے، ان کے والد نے اپنی کتاب کو لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کہ خلیفہ دویم کعبے کے سامنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کہا اے کعبے کے پتھر، اے حجر اسود، اگر میں رسول کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس بوسہ دینے میں بھی شرک کا ذہن میں خیال تھا کہ کہیں یہ شرک نہ ہو، مگر چونکہ رسول اللہ نے بوسہ دیا میں دیتا ہوں۔ اب ایک نئی ذہنیت ایک داعش کی پیدا ہوئی تھی درمیان میں۔ انہوں نے کہا داعشیوں نے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کعبے کو اپنے قبضے میں لیں گے اور حجر اسود اکھاڑ کے پھینک دیں گے، کیونکہ پتھر کو چومنا جائز نہیں ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی اور تار کہاں کا کہاں جڑا۔ توجہ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں واضح نہیں ہو رہا ہے تو میں اس کو اور واضح کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے۔ یہ تار جوڑی ہے، یہ کنیکشن کہاں سے مل رہے ہیں؟ شکیفہ سازوں کے کردار نے ابن تیمیہ کی ذہن سازی کی۔ ابن تیمیہ کی کتابوں کو یہودیوں نے پڑھ کے نجدیوں کی ذہن سازی کی، کیونکہ سعود اور یہود صرف قافیہ نہیں ملتا، مزاج بھی ملتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ سوال یہ ہے کہ جب ابن تیمیہ نے یہ نظریہ اپنی کتابوں سے دنیا کو دیا تو عالم اسلام میں تو ایک سے عالم تھے اس کو۔ جہاں شیعوں پہ حملہ ہوا تو علامہ حلی نے علی کے خلیفت و خلافت سے ہونے کے دلائل دے کے اسے رسوا کر دیا۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کے علماء کیا کر رہے تھے؟ ہاں تو یہ یاد رکھیے، اہل سنت کے علماء اس سے جو ہے جہاد، قلمی جہاد کر رہے تھے۔ علامہ تقی الدین سبکی نام یاد رکھیے، علامہ تقی الدین سبکی ابن تیمیہ کے دور کے عالم ہیں، ان کی سنی ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی شفاء السقام، جس میں انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کر دیا۔ ابن تیمیہ ہی وہ شخص ہے جس نے کتاب میں یہ نظریہ دیا کہ سوائے بیت اللہ کے، بیت المقدس کے، مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کی زیارت کی نیت سے مدینے کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا فتویٰ جو وہاں سے شروع ہوئی کارروائی۔ علامہ تقی الدین سبکی نے 7ویں صدی ہجری میں اسی کے زمانے میں اس کی رد کر دی، اور اس حد تک مناظرہ مبارزہ اس حد تک کیا ہے علماء اہل سنت نے اس زمانے کے
کہ جس کی وجہ سے عبدالعلیم کو وقت کے بادشاہ نے قید میں بھی ڈال دیا کہ یہ فتنہ. میں چونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں انصاف پسندی کی بات کروں, سب کو ایک لائن میں نہیں رکھ سکتے. اگر کسی نے اس میں اہل بیت کے خلاف کہا ہے تو کوئی محب اہل بیت کے نام سے بھی اس کا جواب اسی سب سے دیا ہی ہے. ہماری ذمہ داری جو تھی ہم نے پورا کی, مگر اوروں نے بھی جہاں اپنی ذمہ داری کو سمجھا انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. اور یہ تو قدرت ہے کہ وہ باطل کی سب سے ہی باطل والوں کو جواب دلوا دیتی ہے. وہی اب تک ہوتا ہے. بھائی محمود احمد عباسی کی رسوائے زمانہ کتاب خلافت معاویہ و یزید, جس نے زلزلے پیدا کر دیے تھے دل و دماغ میں, اس کا جواب کس نے لکھا؟ اہل سنت نے جواب دیا. دارالعلوم دیوبند سے اس کا جواب چھپا. وہابیوں کا قلعہ ہے ندوۃ العلماء اور دیوبند, وہاں سے اس کا جواب چھپا کہ بھئی بات جو ہے یزید تک جب آتی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ سنیت نہیں, یہ ناسبیت ہے. کام کیا میں مسترب ابھی جاننا نہیں چاہتا, موضوع نہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ 8 شوال جنت البقیع کا جو انہدام ہے, اس انہدام کی ذہن سازی کہاں سے ہوئی اور کیا ریزن ہے قبروں کو ڈھانپنے کا؟ تو آپ نے سنا سرکار دو عالم کے خاندان سے جو بغض بنی ہاشم سے بنو امیہ کو ہے وہ تشتزوام ہے, عالم آشکار ہے, وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے دور میں نہر کو جاری کرنے کے لیے شہدائے احد کی قبریں اکھڑوا دی. وہ دور تھا جب صحابہ موجود تھے. علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو غالباً ہندوستان کے پہلے محدث ہیں, انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں اس بات کو لکھا کہ معاویہ نے احد میں اپنی نہر جاری کرنے کے لیے شہداء کی قبروں کو اکھڑوا دیا. دیکھیے شجرہ ملائیے کون کس سے مل رہا ہے. اجداد کے کام کو پورا کیا نجدیوں نے. غور کر رہے ہیں آپ بھئی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی نسل اور وہی شاخ اور وہی ثمر ہے. معاویہ نے قبروں کو اکھڑوا دیا. حضرت حمزہ کے قبر مبارک میں جب وہ بیلچہ مارا گیا تو حضرت حمزہ کے قدم اقدس میں زخم ہوا جس سے خون رسنے لگا جیسے زندہ آدمی کے بدن سے خون نکلتا. یہ ہو چکا واقعہ. اس نے ایک ذہن بنا, اس واقعے نے ذہن بنایا, اور وہ سکون حنانہ کے واقعے نے ذہن بنایا. ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اور اس کا رد کرنے والوں نے رد کیا. اب یہودیوں نے اسٹڈی یہ اسٹڈی کی کہ علی نے ہمارے قائد, ہمارے رہنما, ہمارے رہبر مرحب کو 4 ٹکڑے اس کے کر دیے خیبر میں, اور اس کے بعد ہمیں خیبر چھوڑ کے بھاگنا پڑا. تو یہودیوں کی نسلوں میں خون بن کے دشمنی علی کی دوڑتی رہی, اور وہ اس انتظار میں صدیوں رہے کہ کوئی ایسا گروہ مسلمانوں کے درمیان مل جائے جو بظاہر مسلمان رہے اور کام پورا ہمارا کرے. صدیوں انتظار کے بعد انہیں نجد کی سرزمین پہ کچھ لٹیرے ملے جو حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے. بہت بڑا قحط تھا, بیروزگاری تھی, حاجی جاتے تھے اور ٹیکس کے نام پر حکومت لیتی تھی, اور یہ لوگ بھی جو ہے لوٹ لیتے تھے حاجیوں کو. حاجیوں کا مال لوٹ کے, اب جیسے حج ہے ویسے کہا تھا, بڑی مشکلات تھی حج کی, بہت غربت تھی وہاں. وہ لیٹر بھی میں نے پڑھا ہے جو نظام دکن حضور نظام کے نام وہاں کے بادشاہ کا خط آیا تھا
کہ آپ ایک اسلامی بادشاہ ہیں، مسلم بادشاہ ہیں، اور یہاں مکہ المکرمہ میں مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو بنا سکے، تو نظام دکن نے پیسہ بھیجا اور وہاں رباط بنائے گئے جو آج تک محفوظ ہے۔ وہاں غربت ہی غربت، اور اس غربت میں آج غربت لیا جاتا ہے۔ نجدیوں کو یہودیوں نے دیکھا یہ وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے کچھ بھی کرے گی، جو اللہ کے مہمانوں کو لوٹ رہی ہے تو وہ ہمارا کام کر ہی دے گی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے لارنس نامی ایک جاسوس تھا جو عربی لباس پہن کے ان کے درمیان میں آیا، اور اس نے ڈیلنگ کرنی شروع کی، ان کے ذہنوں کو پڑھا، اور پڑھ کے اس کے بعد جو مواد ابن تیمیہ کا اور پرانے تھے، یہ تو بالکل اجڑ کھوار تھے، ان کی ذہن بنا دو کام، ایک ہاتھ میں تلوار رکھو اور ایک ہاتھ میں وہ حدیثیں رکھو جس سے ہمارا مقصد پورا ہو۔ کہنا یہ حدیث ہے، دونوں باتیں تیار کی گئی، لٹیرے تیار ہو گئے۔ محمد بن عبد الوہاب کو چنا گیا کہ تمہارا کام ہے قلم سنبھالنا، اور عبدالعزیز شاہ سعود کو چنا گیا، تمہارا کام ہے تلوار چلانا۔ ایک کو قلم دیا یہودیوں نے اور ایک کو تلوار۔ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھی اور کئی کتابیں لکھی اور گستاخیاں پڑھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ اب دنیا میں نہیں ہے، وہاں مدینے میں گنبد خضرا کے پاس جا کے کیا انہیں سلام کر رہے ہو، وہ کیا سننے والے ہیں، وہ میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے معاذ اللہ یہ ان سے بہتر ہے کہ کم سے کم اس سے بکریوں کو کال سکتا ہوں، وہ کس کام۔ یہ ساری گستاخیاں چھپی ہوئی ہے، ملتی بھی۔ یہ محمد بن عبد الوہاب، اور اللہ کی شان دیکھیے، وہ فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے۔ یہی محمد بن عبد الوہاب کا سگا بھائی سلیمان بن عبد الوہاب اس کا اپوزٹ رہا۔ اس نے کتاب لکھی اس کے خلاف، اس کے خلاف اس نے کتاب لکھی، مگر اس بیچارے کے پیچھے کوئی دولت مند نہیں تھے، اس کو تحریک کو چلانے والے کوئی نہیں تھے، جبکہ یہودی یہاں چھائے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی کتابیں تو ملتی ہیں، مگر یہ کہ اس کی تحریک پنپ نہیں سکی، اور وہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے حاجیوں کو لوٹتے 1205 ہجری سے 1217 ہجری تک، 1205 ہجری سے 1217 ہجری تک تقریباً 50 لڑائیاں مکے میں ہوئی اس قبیلے کے ذریعے، اور جو مکے کے سنی تھے وہ ان سے لڑنے لگے۔ کوئی یا رسول اللہ کہتا یہ کوڑے مارو، کہتے یا رسول اللہ کیا مطلب زندے کو یا کہتے ہیں رسول ہے ہی نہیں تو وہ خطاب کس سے کر رہے ہو، مارا جاتا۔ کوئی کہتا رسول اللہ نور ہے، اسے پیٹا جاتا۔ ایک گھنٹا گردی عام تھی انگریزوں کی، یہودیوں کی نگرانی میں۔ آخر میں یہ ہوا کہ 1218 ہجری میں غالباً ان کی حکومت بن گئی، مگر وہاں ترکی حکومت کا گورنر تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ عبد المجید عبد الحمید تھے، یہ لوگ سنی تھے، وہابی نہیں۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوج کے ذریعے، فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا علی پاشا، نام بھی علی ہے۔ وہابیوں کو سرکوبی کرنے کے لیے، وہابیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے عبد المجید نے علی پاشا کو بھیجا۔ علی پاشا اپنا فوجی دستہ لے کر کے آئے۔ اس زمانے میں مصر کی جو فوج تھی اس میں کافی سنی حضرات محب رسول و آل رسول تھے، وہ بھی گئے اور عبداللہ بن سعود کو پکڑ کے مصر لائے اور اس کے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اور ان لوگوں نے جن قبروں کو توڑ دیا تھا 1218 ہجری میں، پھر دوبارہ اس کی تعمیر کے لیے سلطان عبد المجید اور سلطان عبد الحمید نے اپنے خزانے کو صرف کر کے پھر وہاں کے ترکی آرٹ کے ذریعے سے پھر وہ مقابر بنائے گئے۔ تو پہلا جو ڈیمولش ہوا ہے 1925 کی بات نہیں ہے،
بلکہ یہ 1218 ہجری میں فرسٹ ٹائم ہوا. 1840 سے 1880 یا 1860 سے 1880 عیسوی سنچری میں پھر یہ دوبارہ تعمیر ہوا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا. اب جو دوسرا مرحلہ آیا تو یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بہت جذباتی ہو، تمہیں جذباتی مت بنو. 1218 ہجری میں ان لوگوں نے حکومت مختلف سازشوں کے ذریعے سے بغیر کسی فوجی انقلاب کے انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. وہ سازشیں جو یہودیوں کی تھی اس زمانے میں فری میسن تحریک، یہودیوں کی خفیہ تحریک، مسلمانوں کے فرقوں کو پیدا کرنا، آپس میں لڑنا، ہر فرقے میں فرقہ پیدا کرنا اور ہر فرقے کو آپس میں لڑانا، یہ فری میسن تحریک تھی. اور ان لوگوں نے اس خفیہ تحریک کے ذریعے یہودیوں نے سعودیوں کو حکومت دلائی. فری میسن تحریک سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے زوال کا باعث بنی اور اسی فری میسن تحریک کا دوسرا نام ہے ایلومناٹی، جو آج ہے یہ فری میسن ہی کا ہے. ان کا کام بھی یہی ہے. بات بڑی خوشک ہوگی، ڈرائی ہوتی چلے جائے گی، مجلس ہو رہی ہے، ظاہر ہے سمپوزیم سیمینار نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلوماتی چیزیں آئیں گی، اچھا ہے، لیکن میرا وہ جو مجلس میں جس لطف احساس اور لطف سماعت کے ساتھ آپ سنتے، کئی درمیان میں آتا ہے، لیکن خشک موضوع بقی ہے. بقی اتنا آسان موضوع بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کی جڑیں تلاش کرنا چاہیں تو پھر آپ کو پڑھتے جانا پڑے گا اور وہ پڑھتے جائیں گے اور جب بولتے جائیں گے تو ذہن کے پردے سینے پر ہزاروں ہزار تحریریں آتی جائیں گی. کسے پکڑا جائے، کسے چھوڑا جائے، کسے پڑھا جائے، کسے نہ پڑھا جائے. ایک اشرا پڑھنے والا، ایک خمسہ پڑھنے والا، اس کے لیے ایک مجلس پڑھنا اشرے سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. بہت یہ ذہن کیسے بنا. اور یہ 1205 سے 1217-18 میں ان کی حکومت بننے کے بعد میں ان لوگوں نے مکے میں جنت المعلیٰ کو مسمار کیا. جہاں سرکار عبد المطلب، جہاں سرکار ابو طالب اور دیگر سادات بنی ہاشم مدفون ہیں، ان کی قبروں کو اکھاڑ دیا. لیکن سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے اپنی نگرانی میں دوبارہ اس کی تعمیر کروائی. اور جس وقت انہیں حکومت دی گئی تھی تو معاہدہ تھا سلطنت عثمانیہ سے، انگریزوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 2023 کو یہ سعودی حکومت ڈیزالو ہو جائے گی اور دوبارہ ترکیوں کی حکومت بنے گی. اور یہ 2023. انصاف تو یہ ہے کہ لوزان ایگریمنٹ کے تحت اس وقت سلطنت عثمانیہ کا جو ترکیوں کی حکومت ہونی چاہیے مکہ مدینہ میں، تاکہ جنت البقیع کا راستہ بالکل صاف ہو جائے. اس کا ان کو احساس ہے. اس احساس کے تئیں انہوں نے ہارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے استنبول ترکی کی معیشت اقتصادیات کو برباد کرنے کے لیے نقلی زلزلے پیدا کیے، جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان مر گئے. ذہن حکومت کا ادھر آ گیا اور لوزان معاہدے سے ہٹ گیا تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور بقیع کے بننے کا راستہ نہ دیا جا سکے. یہ اسی لیے ہوا. یہ جو ترکی کے زلزلے ہیں یہ یہودیوں کی سازش کا نتیجہ ہے. یہ ہارڈ ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا ہے. یہ لوگ ایسی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں یہودی
ان کے جو ویپنس ہیں وہ خفیہ ہیں، جیسے ان کا پروٹوکول خفیہ ہوتا ہے، ایلومناٹی خفیہ تنظیم، فری میسن خفیہ تنظیم، اس طریقے سے مسلمانوں کے فرقوں میں فرقے پیدا کرنا اور ایک فرقے میں کئی جماعتیں پیدا کر کے اس فرقے کی شناخت کو ختم کر دینا اور صرف اسلام کے برانڈ میں سب کچھ کروا دینا، یہ یہودی ذہن ہے۔ آج کوئی بھی مشہور اسلامی فرقہ اپنی شناخت کے ساتھ نہیں۔ سنیوں میں جائیے تو نام سنی ہے، اندر کون سنی ہے پتہ نہیں چلتا۔ دیوبندی کہتا ہے ہم سنی، بریلوی کہتا ہے ہم سنی، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی، سبھی اپنے کو سنی کہتے ہیں، مگر یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور سب سنی ہیں۔ اب شیعوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بھانت بھانت کی جماعتیں اور ہر نئے دن ایک نیا مذہب، ایک دو کتاب جس نے پڑھ لی اس نے گویا ایک مذہب ایجاد کر لیا۔ یہ حال ہے۔ وہ 12 امام 14 معصوم کا جو ایک ٹائٹل ہے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ پتہ نہیں آگے جا کے جو نسلیں ہونے والی ہے یہ فری میسن اور یہودی مل کر کے اس کا بھی کیا کرنے والے ہیں۔ یہی کا کم ہے کہ 8 شوال کی یہ شب ہے، کل کا دن ہے، ابھی تک ہماری قوم کو ہم یہ نہیں بتا سکے اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ ہم خود اپنی غفلت کی وجہ سے یہودی سازش کا ہم خود شکار بنے ہوئے۔ ہمارے پڑوس میں اہل سنت ہے، یہ آواز سننے والے برادران اہل سنت ہے، یہ جلوس جب جاتا ہے تو پہلو میں کھڑا ہوا سننی ہے، ہم اسے نہیں بتا پائے کہ آج ہو کیا رہا ہے، ہم اپنے جوانوں اپنے بچوں کو نہیں بتا پائے۔ ایک مجلس ہے، مجلس ہوتی ہے، مرثیہ ہوتا ہے، مصاحب ہوتے ہیں، وہ تو مرثیہ کی ہو جائے مجلس ہے، لیکن یہ کہ اپنی قوم سے لے کے باہر کی قوموں تک جنت البقیع کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو بتانے میں ہم ناکام ہیں۔ کیونکہ ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو آج مجھ سے کئی جوانوں سے بات بھی گئی نہیں ملتا، وہ شاید کسی کا چہلم ہے جو وہاں مجلس ہو رہی ہے، بیٹا چہلم نہیں ہے، جنت البقیع کا مسئلہ ہے، ہم اپنوں کو نہیں بتا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یونٹی نہیں، ایک پلیٹ فارم، ایک بینر اور اس کے تلے سب مل کر کے چلیں، اور وہ تمام لوگ جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار فرقے ہیں ان کے اس دعوے کو مانتے ہوئے انہیں اپنے سے قریب کر کے ان کی زبانوں سے آل سعود پہ لعنت پڑھوائیں اور تعمیر بقیع کا مطالبہ ان کی زبان سے کروائیں اور خود بھی کرے، تو جنت البقیع کی یہ تحریک امت مسلمہ کے بکھرے شیرازے کو ایک کر سکتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ہم ایک نہیں ہوئے، دوسروں کے قریب کیسے جائیں؟ یہ ہماری ٹریجڈی۔ کوئی پمفلٹ ہو، کوئی بینر ہو، کوئی بکلیٹ تقسیم ہو، بقیع پہ مجلس پڑھوں میں، بقیع پہ سمپوزیم ہو، بقیع پہ سیمینار ہو، لیکن میں کچھ اسٹڈی کر کے پڑھوں، میں کچھ اس کے اوپر بولنا چاہوں، ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو صرف مرثیے پہ بھی مل جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے کافی لوگ ہیں، یہ جامع نظامیہ والے ہیں یا اور بھی دوسرے مشائخین ہیں، اہل سلسلہ، یہ سب اس کے خلاف ہیں اور سب خلاف ہیں، تو ان لوگوں کو ملا کے چلنا چاہیے، انہیں ساتھ لے، جہاں تک ہم ساتھ چل سکتے ہیں ساتھ لے کے چلو، اور جہاں راستے الگ ہیں تو الگ ہیں، لیکن یہ راستہ تو الگ نہیں ہے نا، بقیع کا مسئلہ ہے، ابھی بقیع ایسا مسئلہ ہے جس میں ظالموں نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ خالص اسلام دشمن تحریک ہے، اور مسلمانوں کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے اس وقت تو وہ بقیع کی تحریک ہی جوڑ سکتی ہے، اور مسلمان ہیں بھائی، دارالعلوم دیوبند جائیے، جامعہ رحمانیہ کہیں بھی جائیے، آپ کہیے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی بنت رسول اللہ کے اور پہلے تو سوال یہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کنی صاحب آپ کو محبت ہے تو یہ ہوا اس کے بارے میں پروگرام کرنا چاہتے اور چاہتے جس میں ہماری مشترکہ محبت یہ مشترک ہے ہمیں، تو ہم اسی اشتراک کو
وحدت کا ذریعہ بنا کر کے ہم چاہتے ہیں ہم سب دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اس کی مذمت کریں، لیکن ہم پہنچتے کہاں؟ ہم پہنچتے نہیں، ہمارے پاس سلیقہ نہیں، ہمارے پاس دعوت دینے کا طریقہ نہیں، ہمارے اپنے بچوں کو ہم بتا نہیں پاتے۔ اب خیر ہم کیا کریں، ضرورت اس بات کی ہے اس بقی تحریک کے ذریعے سے ضمیروں کو بیدار کیا جائے۔ نشستن گفتن برخاستن سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک عالمی تحریک، آج وہ دھرنا چوک پہ میں نے جو کہا تھا وہی بات مجھے یاد آ رہی۔ دیکھیے جیسے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہوتا۔ میدان جنگ میں آپ کھڑے ہیں، قلم لے کے نہیں رکھتے تو آپ کو تلوار چلانی ہوتی۔ مزاج کو سمجھے، دنیا کا مزاج کیا ہے۔ مناظرہ ہو رہا ہے تو کتابوں کی بات ہوگی، انٹرنیشنل کورٹ ہوتا ہے، اس میں سعودی حکومت کو مجرم بنا کر کے ثبوت دے کر کے انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کورٹ کے تحت ان کو جو ہے آپ دہشت گرد ثابت کریں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ہم اس میں پیچھے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ اب تو خیر ممکن نہیں ہے، اب تو ممکن نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا پچھلی صدی سے ماضی قریب تک کہ سعودی سفارت خانوں کو کام نہ کرنے نہیں دیا جاتا کسی کی؟ اس میں شیعہ ہو سنی ہو جو بھی محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتا وہ کہتا پہلے بقی بناؤ بعد میں تم کونسلر ہو۔ اتنا ہنگامہ ہوتا کہ حکومتیں پریشان ہو کے کہتی کہ چند قبروں کے لیے ہر ملک پریشان ہے، تو سعودیوں سے سارے ممالک کہتے پہلے آپ مطالبہ پورا کیجیے۔ لیکن ہم نے پچھلے زمانے میں یہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب یہ بقی کی تحریک اللہ کی بارگاہ میں ہم مجرم ثابت نہ ہو، اس لیے ہے کہ پالنے والے ہم نہیں آواز میں صحیح اس کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ جب تک ظہور نہیں ہوگا اب یہ شیرازہ بکھرتا ہی رہے گا۔ جو زمانہ شریعت کا جہاد کا تھا تب تھے مضبوط، جب مجلسیں کرنی مشکل ہوتی، کالا کپڑا پہن کے نکلنا مشکل ہوتا تھا، کسی بستی سے جانا مشکل ہوتا تھا، اس وقت تھا جہاد، اور اس وقت تھی قوم مختلف۔ تو ایک زمانہ جہاد کا ہے، یہ زمانہ مال غنیمت کا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں، بدل گئی دنیا۔ بس اپنی نئی نسل کو بتانے کے لیے ابھی میرے ایک بھائی نے، چھوٹے بھائی نے کہا کہ جب میں تھوڑا تاریخ پہ روشنی ڈالی تو میں تاریخ کے حوالے سے یہاں تک پہنچا تاکہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ جو بات یہاں ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں جاتی ہے، الحمدللہ کچھ باتیں ہو جائے، لیکن دل کا درد بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنوں سے ہی کہا جائے گا، غیروں سے کیا کہا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم لوگ جنت البقیع کے یہ پروگرام کر رہے احتجاجی، جہاں منظم نہیں، لوگوں میں ولولہ پیدا کرنے سے ہم قاصر ہیں، اپنوں میں جذبے کی بیداری جس انداز سے ہونا ہے۔ کیوں کہ سید عالمیہ کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو سعودی مملکت ہے غاصب ہے، غاصب کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، سب جانتے ہیں۔ جس وقت یہ سعودی گورنمنٹ بنی اور ان لوگوں نے نظام جنت البقیع کیا، حیرت کریں گے، دارالعلوم دیوبند سے مولانا حسین احمد مدنی نے کتاب لکھی شہاب صافی۔ کہاں سے لکھی؟ دارالعلوم دیوبند مطلب آج کے دور میں وہابیت کا قلعہ ہے، وہیں سے کتاب لکھی۔ اسی زمانے میں حسین احمد مدنی صاحب کا نام جامع ملیہ اسلامیہ دلی کے بورڈ پر ہے، وہ
مزاروں میں تبرکاً ان کا نام لکھا گیا ہے. بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی. انہوں نے کتاب لکھی شہاب صاحب کی اور اس میں کہا کہ سعودی جو کچھ کر رہے ہیں غلط ہے. یہ سعودیوں کا اقدام غلط ہے. اپنے سوا سب کو کافر کہنا، ہر قبر کے پیچھے جا کے قبر نظر آئی توڑ دینا اور جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں مار دینا غلط. انہوں نے یہ تب کی بات ہے جب وہاں پیٹرول تھا نہ ریال تھا. اب کائنات پلٹ گئی. جب پیٹرول ریال آیا وہاں کا پیسہ ایک سیلاب بن کر کے ہندوستان آیا. اب یہاں کے مدرسے والوں کو چندے کی ضرورت ہے. ان مدرسے والوں کو، ان مولویوں کا منہ بند کرنے کے لیے سعودیوں نے منہ بھرائی کی. اتنا پیسہ دیا کہ جھگی جھوپڑے کے مدرسے جا کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، محل بن گئے. تو کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، کہ سرکار جو کر رہے ہیں صحیح ہے. اب وہابیوں کی عربی کی کتابیں جن کے بزرگوں نے سعودیوں کے خلاف لکھا تھا، انہی کی اولادوں نے سعودیوں کی تائید میں کتابیں لکھی. توجہ فرما رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے وہابیوں کے قلعے سے سعودیوں کے خلاف کتاب لکھی گئی تھی. اور جب چندہ آیا، پیسہ آیا، دولت آئی، وہاں سے نہال ہو گئے مدرسے، امیر ہو گئے سب لوگ، تو اب ان کی تائید میں کتابیں لکھنے لگے. یہ ہے زمانہ. گویا کوفیوں کا رنگ ہو گیا. مسلم کی بیعت کی اور خزانہ کھل گیا، پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو مسلم کی بیعت توڑ دی. کل تک سعودی کے خلاف تھے اور آج سعودی کی تائید میں. کردار وہی ہے. ایمان پرکھا جاتا ہے دولت پر. اور ثابت ہو گیا کہ جو لوگ مذمت کر رہے تھے آج آپ کے ساتھ ہیں، جو لوگ مذمت کر رہے تھے آج آپ کے ساتھ ہیں. ورنہ یہی لوگ تھے جو آگے بڑھے. اور جس وقت مدینے میں مناظرہ ہوا، عبداللہ بن ولید، رشید رضا مصری، جس کی تفسیر المنار میں دیکھ چکا ہوں، یہ سب وہابی علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے شعیب اقبال، سلیمان قدری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ سب بیٹھے مناظرہ ہوا. اور بات ثابت ہو گئی کہ نہ کوئی قبر توڑی جا سکتی ہے، نہ کسی آثار کو مٹایا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں نے دروازے بند کیے اور جان کی دھمکیاں دی. ان لوگوں نے کہا جان بھی چلی جائے پرواہ نہیں. پھر بعد میں رفع دفع ہوا، کیا گیا اور امان نامہ لکھا گیا، کسی کا قتل نہیں ہوگا، کوئی قبر نہیں توڑی جائے گی. اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہندوستان واپس ہوتے، جس دن انہیں واپس ہونا تھا اسی کی رات بقی کو شہید کر دیا. تو ان لوگوں نے کہا عرب جب امان دیتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے. افسوس اس بات کا ہے اب آپ لوگوں میں عربوں والی غیرت بھی نہیں رہی. ہمیں وعدہ کرتے ہو بقی کو توڑتے. اور اس وقت بقی کو بچانے کے لیے ہزاروں سنی مسلمان نکلا اور سینہ سپر ہو گیا. ہزاروں مارے گئے، ترکی بے تحاشا مارے گئے، جو تھا مارا گیا. کیونکہ وہ بنت رسول اللہ کا مزار سب کے لیے ایک مرجع عقیدت، کعبہ دل بنا ہوا تھا. سب کے جذبات تھے. وہابیت جب ابھری بھی نہیں تھی، اس کے نظریات پھیلے نہیں تھے، تو عام سنی مسلمان بھی ویسا نہیں تھا تعصب بھرا، بلکہ وہ ایک سیکولر مائنڈ کی طرح تھا. علامہ شیخ زین الدین دہلانی اسی دور کے مفتی مکہ کے، انہوں نے اپنی کتاب توسل و زیارت میں وہابیوں کے خلاف فتویٰ دیا، جبکہ وہ وہاں کے چیف جسٹس تھے. وہیں یہ سب چیزیں، یہ سب مفاہیم. لیکن آج کا معاملہ جو ہے، اب آج کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں صاحب اب بقی بننے کے آثار ہیں، کیونکہ ایران اور سعودی کی دوستی ہو گئی. ایسا کچھ نہیں.
ایران سے کچھ بننے والا نہیں، یعنی ایران کی وجہ سے بقی نہیں بنتی، بقی ایک ہی وجہ سے بنے. اسرائیل اگر ان سے کہنے کا بنا دو تو بنا دے. یہ یہودیوں کے کنٹرول میں رہنے والے لوگ ہیں. سعود یہود مترادف ہے، جیسے عدل اور انصاف ایک ہی بات ہے، اسی طریقے سے سعود اور یہود ایک ہی بات ہے. یہ خوش فہمی میں مت رہیے، یہ تو سب کے سب غلام ہیں یہودیوں کے، ذہنی غلامی کر چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں. ان کی وجہ سے نہیں ہوگا. ہاں اللہ کی مشیت واقع ہو جائے الگ بات ہے، مگر یہ یہودیوں کے غلام ہے. یہودی اگر انہیں کہیں کہ ٹور کے طور پر ایک ٹورزم ہوگا، اس میں تمہارا کمرشل فائدہ ہو جائے گا، اس میں کر لو. چونکہ جب تم ورچوئل حج تک پہنچ چکے ہو، جب یہاں تک بات پہنچ گئی، مکے میں یہودیوں کے کہنے سے تھیٹریں کھلتی ہے، مدینے میں 10 فلمی تھیٹریں یہودیوں کے کہنے سے کھل سکتی ہیں. کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا. مکے کی سرزمین پہ حلال بار نام سے کھولا گیا ہے، سب یہودیوں کی سازش کے ذریعے. تو یہودیوں کے یہ کہنے پر چلتے ہیں. اگر یہودی ان سے کہیں گے ٹھیک ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تم ایران سے دوستی کرتے ہوئے بنا دو تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان دھوکے میں آ جائے اور کچھ بڑا کام کر لیں، تو سمجھ لیجئے وہ بھی ان کی سازش کا ہی حصہ ہے یہودیوں کی، اور اس کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ اب یہ لوگ ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں. رہی ہماری بات، ہماری ملی سے ہمارا احتجاج، وہ ہم اپنی نسلوں اور اپنے بعد کی جنریشن کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آقا سے امید ہے، وہ جب آئیں گے بقی بنے گی، یا وہ چاہیں گے تو بقی بن جائے گی. ان کے چاہت ان کی مشیت کے سامنے کچھ نہیں. لیکن اس وقت مسلمان گھرا ہوا. میں صرف بقی کو شیعوں کی حد تک محدود نہیں جانتا. ان کے رسول اللہ سے جو ہماری عزاداری کی جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ ملت اسلامیہ کا مشترکہ حصہ ہے. بقی کس حدیث کی بنیاد پر ان لوگوں نے بقی کو توڑا؟ اب وہ حدیث ہوئی صحیح مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے. باپ کا نام ہے باب تسویۃ القبر اذ رفعت، یعنی قبر کو برابر کر دینا جب وہ اونچی ہو. تو اس میں خود مولا علی سے روایت ہے. آپ غور کریں، قبروں کو توڑنے کی روایت بھی انہوں نے مولا علی سے نقل کی. تو کیا صحیح مسلم میں موجود ہے؟ تو سرکار دو عالم نے مولا علی سے کہا یا علی لا تدعو انسانا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. تاکہ یا علی جو قبر ایسی نظر آئے جس پہ تصویر ہو اسے نکال دو، اور جو قبر اونچی نظر آئے اسے توڑ دو. یہ روایت ہے. اس روایت کی بنیاد پہ قبریں توڑی گئی، چونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح مسلم روایت کی بنیاد پر قبروں کو توڑا، مگر صحیح مسلم آپ کی کتابیں مسلمانوں کے تو اور بھی فرقے شیعہ بھی تو ہیں، اور بقی مسلمانوں کا عالمی اسلام کا مشترکہ ورثہ ہے. تو ایک علماء کی کمیٹی بیٹھتی اور باضابطہ اس پہ گفتگو سنائے ہوتی، ایک سبجیکٹ پہ گفتگو ہوتی. بھائی ہماری کتاب سے تو یہ کہ آپ کی بھی کتابوں میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہماری کتاب میں آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ نظریہ ہے کہ ہم قبروں کو توڑنا چاہتے ہیں. کچھ پوچھا نہیں گیا. اب اس روایت کا حل کیا ہے؟ اس روایت کا حل یہ ہے کہ اس میں جتنے راوی ہیں سب کے سب کمزور ہیں ابی الحیاج کے سوا. اس روایت کا نام ہے حدیث ابی الحیاج. اس میں راوی ہے وکی، ایک کا نام وکی ہے، ایک کا نام حبیب بن ثابت ہے، ایک کا نام وائل ہے. اور ان سب کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب تہذیب التہذیب کی جلد 11 اور 4 11 جلدیں
جلد 11 اور 4 سب خادم کے پاس موجود ہے میرے پاس. اس کے اندر تمام راویوں کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا کر کے بتایا کہ فلاں جو ہے روایت بدل دیتا تھا، فلاں نے 500 حدیثوں میں غلطی کی، فلاں بھول جاتا تھا، سب اچھے راوی. ایک ایسی روایت جس کے راویوں کے بارے میں خود علماء کو کلام ہے، آپ کے علماء کو کلام ہے، اس کو سند بنا کے قبروں کو توڑ دینا کیا سینس ہے؟ قبر اونچی نظر آئے توڑ دو. حالانکہ یہ نہیں، مشرفن ولا قبر مشرفن الا سبیتہ، مشرف کے مطلب بلند ہونے کا. اگر قبر اس کی شرح میں علماء اہل سنت نے خود لکھا 1 بالش سے اگر اونچی قبر ہو اور اس کے اوپر کوہان بنا ہوا ہو توڑ دیا جائے، یعنی برابر توڑ دیا جائے، نہیں شبہ تو ہوا ہے اسے برابر کیا جائے، اس کی بلندی کو کم کیا جائے یہاں تک کہ 1 بالش رہ جائے، نہ یہ کہ اسے بالکل زمین دوز کر دیا جائے، نہ یہ کہ بالکل وہ مٹا دی جائے. ترجمہ ہی غلط کیا، سمجھائی غلط. کیونکہ اگر حدیث صحیح ہو اور عشق رسول ہو تو بات سمجھ میں آئے. پہلے ہی سے بغض ایک آدمی اپنے مطلب پر حدیث اور آیت کو فٹ کرنا چاہے الگ بات ہے. ایک بات یہ کہ میں اپنے دماغ کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھوں، ایک بات یہ کہ قرآن اور حدیث کو اپنے مطلب پہ فٹ کر کے میں اپنا مطلب نکالوں یہودیوں کی سازش کو پورا کرنے. تو یہ تو بغض اہل بیت اور بغض رسول اللہ. یہ ایک حدیث تھی. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو جس وقت فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، وہاں انبیاء کے مزارات تھے اور بڑے اونچے اونچے گنبد تھے. تو وہاں صحابہ جب گئے تھے دیکھا تھا، پہلا کام یہ کرتے کہ قبر پرستی ہو جائے گی، لہذا ساری قبریں توڑ دو. کسی نے نہیں توڑی. اور جس زمانے میں سعودیوں نے قبروں کو توڑا اور سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ عبدالحمید نے اسے بنوایا، تب علماء کہتے کہ بادشاہ کیا کر رہے ہیں، حدیث موجود ہے، آپ کیوں قبریں بنا رہے ہیں؟ ایک طرف ایک طبقہ توڑتا ہے اور دوسرا طبقہ بناتا ہے. بنانے کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب تم نے غلط سمجھا، ایک سازشی ذہن لے کر کے حدیث کو بہانہ بنا کے توڑا. یہ کیوں؟ بغض اہل بیت. اس کی وجہ کیا ہے؟ بغض اہل بیت. حدیث کو بات اس طریقے سے یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے. اس کے اور بھی گوشے ہیں جو ذہن اس وقت میرا اس موضوع پہ اس طرح حاضر نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں ترتیب دے کر کے چلا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے مطلب کو واضح کیا اور اس کی جڑیں جہاں جا کے ملتی ہیں وہ سقیفہ سازوں سے ملتی ہے، شقیقہ سازوں سے ملتی ہے، اور ان کو اپنے عمل کی استناد، اپنے عمل کی سند کے لیے اسی کردار پر گئے. اور اس کے بعد یہ ایک طبقہ پیدا ہوا جو اپنے کو نجدی اور اہل حدیث کہتا تھا، اب سلفی کہلانے لگے. آپ کو حیرت ہوگی، ہر فرقے میں کئی جماعتیں ہو گئی، ان میں بھی ہو گئی. جو پرانے تھے وہ اپنے کو اہل حدیث کہتے تھے، جو نئے ہیں اپنے کو سلفی کہتے ہیں. سلفی، ایک بچے سمجھیں گے سیلفی، سلفی، سلف یعنی پرانے. تو یہ سلفی اور خود ان کے اپنے نظریات میں فرق ہے. جو پرانے اہل حدیث تھے، جیسے بخاری کا ترجمہ کرنے والے وحید الزماں، ان کے بھائی بدیع الزماں ترمذی کا ترجمہ، یہ لوگ وہ تھے جو اہل حدیث علماء میں صف اول کے تھے. مگر اب آپ ان کی کتابیں پڑھیے تو 12 امام کا نام ملتا ہے. مولانا صدیق حسن خان بھوپالی استاد ہیں اہل حدیث. جب وہ کتاب لکھتے تشریف البشر من کلام ائمہ اثنا عشر، تو 12 امام کی فضیلت میں پوری کتاب لکھ دیتے اور خود ہے اہل حدیث. تو اہل حدیث جو پرانے ہیں ان کی کتابوں میں اہل بیت کے فضائل پہ الگ الگ کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی. لیکن جو نئے آئے ہیں یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، یہ سنی بھی نہیں ہے، یہ یہودیت کے نقاب کا نام ہے سلفی و نجدی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہودیوں کو نہ آپ کی مسجد سے مطلب ہے،
نہ یہودیوں کو رسول کے صحابے سے مطلب ہے، نہ یہودیوں کو نبی کی ازواج سے مطلب ہے، نہ یہودیوں کو نبی کے اہل بیت سے مطلب ہے۔ صحیح ہے؟ اب آپ دیکھیے بقی میں کیا ہوا۔ بقی میں صرف اہل بیت کے مزار نہیں توڑے گئے، صحابہ کے بھی توڑے گئے، ازواج رسول کے بھی توڑے گئے، امہات المومنین کے بھی توڑے گئے، صحابہ کے مزار توڑے گئے۔ یہودیوں کو مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں پر مسجد منارتین توڑی گئی، مسجد مائدہ توڑ دی گئی، جہاں پہ آیت نازل ہوئی تھی انما ولیکم اللہ، وہ توڑ اس لیے دی گئی تاکہ اس مسجد میں جائیں تو پھر علی کی ولایت کی آیت کی طرف دماغ نہ جا سکے۔ اب جن لوگوں نے مسجد توڑی، جنہوں نے صحابیوں کے مزار توڑے، جن سعودیوں نے اہل بیت کے مزار توڑے، جن سعودیوں نے رسول اللہ کی بیویوں کے مزار، ازواج امہات المومنین کے مزار توڑے، تو وہ سعودی تو خود ہی بتا رہے ہیں نا ہمیں صحابہ سے مطلب نہیں، ہمیں اہل بیت سے مطلب نہیں، ہمیں مسجد سے مطلب نہیں، تو جن کا کسی سے مطلب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہودی ہے۔ انہوں نے اپنے یہودی ہونے کا ثبوت اپنے کردار سے دیا، اپنے کردار سے دیا، صرف چندے کے لیے لوگ انہیں مان رہے ہیں۔ یہ رمضان میں کیا دین کی دین چلی جاتی ہے، بڑے بڑے مدرسوں کے لوگ چلے اور وہاں جا کر کے وہاں سے چندے لے کر کے آتے، وہاں سے چیکس لے کر کے آتے ہیں، اور کب چپ رہو بھائی، وہ جو بھی ہے چند بچے پڑھ رہے ہیں، دل میں دین حاصل ہو رہا ہے، اللہ نے کعبے اور مدینے کی خدمت ان کے ہاتھ میں دی ہے، چپ رہو کچھ نہ بولو۔ سن 61 ہجری کی طرح خزانہ نکلتا رہا، دولت بڑھتی رہی، زبانوں کو سونے کے تاروں سے سی دیا گیا، لوگ اپنی لذتوں میں رہے، اہل بیت کا گھر لٹتا رہا۔ بقی میں کیا ہوا؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں اپنے مدرسے اور چندے سے مطلب ہے، بس یہ رہے ان کے ملا، ان کے مدرسے، ان کے چندے اور سعودی گورنمنٹ۔ قسم خدا کی، جس دن سعودی حکومت متحد ہو جائے گی، جس دن سعودی کو زوال ہوگا، جس دن چندے بند ہو جائے، جس دن پیٹرول ختم ہو جائے گا، جس دن سونا ختم ہو جائے گا، جس دن اربوں کا قتل عام ہوگا، جس دن یہودی بغاوت کر کے یہ اپنے قدیم ساتھیوں کو دشمن جانی سمجھ کے یہودی جب اربوں کی گردنیں مارے، تب یہی ملا جو چندہ لے کے چپ ہے، یہی ان کے خلاف یہودیوں کا پیسہ کھائے گا، سعودیوں کے خلاف لکھے گا۔ اس پیسے کی لالچ نے لوگوں کو سچ بولنے سے روکا، سب چپ جیسے کچھ ہوا ہی۔ اور یہ پیسے میں اتنا دم ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس کی پیسے میں کشش ہو جاتی ہے، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے تو مرنا ہی ٹھہرا، چلو فاقے میں مر جائے۔ جب بھر پیٹ کھا کے بھی مرنا ہے اور فاقے میں بھی موت اٹل ہے تو پھر موت ادھر ہی صحیح ادھر کیوں؟ اگر موت ٹلتی ہے تو چلو کچھ کوشش کرے، موت تو ٹلنے والی نہیں۔ تو آج یہ بقی کا مسئلہ اس طریقے سے یہاں تک پہنچا۔ ایک امیدیں ہیں شیعوں کو، جذباتی مومنین ہیں، مگر یہ وہ قوم ہے کہ ایران سے دوستانہ تعلقات کے بعد امید سعودی سے نہیں ہے، امید اس بات سے رکھی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ اہل ایران اور شیعان علی کے کسی مناظرے کی وجہ سے اگر کسی بندے کو جو وہاں بڑے عہدے پہ توفیق ملے تو شاید ملے، ورنہ سعودی اپنے آپ سے تو کرنے سے رہے۔ اب یہ بھی کہاں تک یہ لوگ نبھاتے ہیں جو اللہ رسول سے رشتہ نہ نبھا پائے، ولی والوں سے کیا رشتہ نبھائے؟ مگر یہ کہ ایک سیاسی دنیا الگ ہوتی ہے، اس سے امیدیں مذہبی وابستہ رکھنا ایک انسان کا ایک اپنا خیال ہوتا ہے، ایک امید کے لیے رکھا جاتا ہے، ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے، مگر یہ چیز سعودیوں سے ناممکن ہے۔ یہ چیز ہم یہی کہہ سکتے ہیں
کہ ایسا انقلاب آئے کہ پروردگارہ سعودی رسوا ہو کے خود کہے اے علی والو، اے زہرا و حسین کے چاہنے والو، آؤ تم بنا لو، اب ہم اسے چھینا نہیں چاہتے، ہم تمہارے نجیس ہاتھوں سے بننے کے بجائے دعا یہ ہے کہ اللہ خود ان کے دل میں یہ بات ڈال دے، یہ کسی واقعے اور معجزے سے عذاب سے گھبرا کر کے اپنے کو بچانے کے لیے بقی علی والوں کے حوالے کر دیں، ورنہ ان سے تو کسی بات کی کوئی امید نہیں۔ میں ان لوگوں سے جو صحابہ کرام کے جان دینے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ صحابہ پہ جان دیتے ہیں تو صحابہ کی محبت کی قسم ہے آل سعود پہ لعنت کر کے ان سے باضابطہ مطالبہ کرو کہ وہ صحابہ کے مزار بنائیں۔ اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کا گھر بنوا کے دکھاؤ، مسجد منارت ہے۔ یہ جس کے جو چاہنے والے ہیں اہل بیت تو مظلوم ہے، ان کے حق میں کب بولا گیا تھا جو اب بولا جائے گا؟ کم سے کم تم جنہیں چاہتے ہیں ان کی قبر بنوا لو، وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ سو رہے، یہ سوتے ہی رہے، سن 61 ہجری سے سو رہے، مدینہ لٹتا رہا، کعبے کے پردے چلتے رہے، چینے میں مار مار کے کعبے کی دیواروں کو توڑ دیا گیا۔ جنہیں خاموش رہنا ہے خاموش رہے، چپ کا روزہ رکھے، نہیں بولے۔ مدینہ مسجد نبوی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، جنہیں خاموش رہنا ہے خاموش رہے۔ قبر رسول سے رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، کوئی مؤذن اذان دینے والا موجود نہیں تھا، مگر مسلمان خاموش تھا۔ حسین جاتے رہے مکے سے، لوگ خاموش رہے۔ حسین مدینے سے اپنے گھر والوں کو لے کے جاتے رہے، مشورے دینے والے صرف ایڈوائس دیتے رہے، مگر کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمدردیاں بلند تھی، کردار پست تھے، تب بھی خاموشی۔ کربلا ہو گئی، قافلہ واپس آ گیا، لیکن کوئی ظالم حکومت کے خلاف اہل بیت کی محبت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آپ آج کی غیبت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ حضور امام میں کون ہوا؟ اب بعد شہادت حسین متوکل ملعون کے دور میں قبر حسین کو ڈھا کے اس پہ نہر جاری کی گئی، تب بھی لوگ خاموش رہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مصائب اہل بیت چھپے ہوئے کافر کو بے نقاب کرتے ہیں۔ قبر حسین کا تو پانی طواف کرتا رہا، لیکن یہ بھی بتا رہا یہ متوکل مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ جس کو لوگوں نے اپنی کتابوں میں متوکل ملعون کو اہل اللہ میں شمار کیا، اللہ والا۔ یہ بات الگ ہو جائے گی۔ میں نے جہاں تک تاریخ کا مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس اینالائز میں یہ ملا جتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے اس کو اتنا بڑا اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا بس۔ اور آج تک آپ دیکھیں کیا نہیں چلا، ظلم ہوتے رہے، لوگ خاموش ہیں۔ قبر حسین ڈھا دی گئی مگر لوگ خاموش ہیں۔ دشمنیاں زندگی تک ہوتی ہیں، مرنے کے بعد تو کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، کہ اللہ کے پاس بندہ چلا گیا، وہ جانے وہ خدا جانے۔ لیکن اہل بیت سے دشمنی ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے گھروں کو ہی مسمار کر کے، ان کی اولاد کا قتل عام کر کے نہیں رکی ہے، بلکہ دشمنیاں اہل بیت کی قبروں کو توڑ کے نکالی۔ کس کی مزار کو توڑا گیا؟ زندگی میں بابا سبحت علیہ مصائب اللہ انہا تحقیق و بیبی ہے کہ مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہے، سورج پر پڑتی تو اندھیرا ہو جاتا۔ اچھا یہ شعر آپ نے کئی بار سنا بیوی کا، لیکن میں اس کو ایک دوسرا رخ دوں۔ یہ کیوں کہا آپ نے کہ جیسے دن پہ مصیبت پڑے تو رات نہ بن جائے؟ یہ اس لیے فرمایا
کہ جو 18 سال کا سن ہوتا ہے نا، 18 سال کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں کمر میں خم ہو جائے، ہاتھ میں لکڑی آ جائے، بالوں میں سفیدی ہو، آنکھیں دھر جائے، بڑھاپا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرے بابا 18 سال کی عمر میں میرا ہاتھ میں عصا لے کے چلنا ایسا ہی ہے جیسے دن کے سورج میں کسی نے رات کا پردہ ڈال دیا۔ اس کو کہتے تبدل ماہیت کا بدل جانا۔ اس مقام پر بات پہنچتی ہے تو جب بیوی زندگی میں یہ کہہ رہی ہے تو قبر میں کیا کہہ رہی ہوں کہ بابا آپ کی امت نے تو آپ کی بیٹی کو قبر میں جانے کے بعد بھی رلایا ہے، زندگی میں رونے نہیں دیا، زندگی میں رونے نہیں دیا گیا، بیت الحزن کو بھی ڈھا دیا گیا۔ بیت الحزن میں بیوی روتی تھی، محدث عبداللہ مطہر بھی لکھتے ہیں کہ بیت الحزن میں بیوی رویا کرتی تھی، اور اب آپ چاہیے تو بیت الحزن موجود نہیں ہے، جہاں بیوی روتی تھی وہ بھی ڈھا دیا۔ خدا لعنت کرے ان سعودیوں پر جنہوں نے اپنے بادشاہوں کے، اپنے یہود نواز، اپنے آقاؤں کی نالین، ان کے کپڑے اٹھا کر کے میوزیم میں رکھے۔ سعودیہ کے میوزیم میں شاہ سعود کی چپل رکھی ہوئی، اس کے کپڑے رکھے ہوئے، اس کے استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی، مگر رسول اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ توڑ دیا گیا۔ بیوی جہاں روتی تھی وہ مٹا دیا گیا۔ آثار اسلامی کو مٹا کر سعودیوں نے اپنے بزرگی کے آثار کو زندہ رکھا۔ یہ ہے ان کی دشمنی۔ اور جب سیدہ قبر میں ہے اور قبر توڑی جا رہی ہو، جی چاہتا ہے ایک حدیث سناؤں جو عالم اسلام کی کتابوں میں ہے اور بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کوئی کسی کی قبر پہ بیٹھا نظر آیا، فوری حکم دیا اسے اٹھاؤ۔ وہ آیا، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا کہ میں تو قبر پہ بیٹھا تھا۔ تو کہا کہ تیرے پیر پہ انگارہ رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کہ بڑی تکلیف ہوگی۔ کہ اسی طرح جب تو کسی قبر پہ بیٹھتا ہے شاید قبر کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اب مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جب قبر کو مسمار کیا جا رہا، جب پھوڑے لگائے جا رہے تھے، جب زبر مارا جا رہا تھا، تو بیوی کی روح پہ کیا گزر رہی تھی ہوگی کہ پروردگارا میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، کربلا میں میرے بچوں پہ ظلم ہوتا رہا، ہر ضرب کو میں نے اپنی روح میں محسوس کیا، اور آج میرے قبر کو توڑا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں دائرے بن مومن لوگ جاتے ہیں، کسی کے والد کی قبر شکستہ ہو، کسی کی ماں کی قبر سے پتھر ہٹ گیا ہو، کہیں اندر کی مٹی نظر آ رہی ہو، اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ ماں کی قبر کو نہ بنا لے۔ یہ امی کی قبر نہیں بنی ہے، امی کی قبر شکستہ ہو گئی ہے۔ ہائے رے حسین کی ماں، اے اپنی قبروں کو محفوظ رکھنے والوں، ارے ذرا بقیع جا کے دیکھو حسین کی ماں کی قبر میں۔ اور جب کبھی اولاد پریشان ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں جو ان پہ گزرتی ہے تو اماں کو میں نے خواب میں دیکھا، کوئی کہتا ہے ابا کو میں نے خواب میں دیکھا، کہہ رہے تھے پریشان مت ہونا۔ ہاں، روح سے روح کو خبر ہوتی ہے۔ جب کربلا میں گھر اجڑ رہا تھا، روح زہرا تھرا رہی تھی، اور جب بقیع میں قبر توڑی جا رہی تھی، گنبد خضرا کا مکین صاحب یاسین رسول کی روح تھرا رہی، آواز دے رہے ہوتے ہیں، والے والے یہ کیسی امت مجھے ملی ہے، نواسے کی قبر کو بھی توڑا، میری بیٹی کے
قبر کو بھی توڑا، میرے بچہ حسن کی قبر کو بھی توڑا، راکھی میں دوش نبوت خاک میں اور اس کی قبر بھی بشمار، میرا چچا حمزہ کی قبر کو توڑا گیا، آئے خدیجہ پوری دولت سب کر کے میری خدمت کرنے والی میری ہمسر خدیجہ کی قبر کو توڑا گیا، فریاد مصطفیٰ عرش کو چھوتی رہی، ملائکہ ماتم کرتے رہے، پروردگارا یہ کیسے اہل زمین ہے جس نے عرش نشینوں کی قبر کو پالنے والے تجھے واسطہ کہ ذکر محمد والے محمد کا ان تاریخی حقائق اور بیانات کو دوسروں تک پہنچانے کی مزید توفیق عنایت فرما، اور جہاں جہاں بھی مجلسیں، سمپوزیم، سیمینار، جس انداز سے بھی لوگ سیدہ کی قبر اقدس کے تعمیر نو کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان سب سے خدمات کو قبول فرما، بانیان سے ان کی نیتوں کو، حاضرین سے شرکت کو، خطیبوں سے ان کی کتابت کو قبول فرما، جب تک زندہ ہیں بی بی پاک کے حق کو ماننے والا بنا کر زندہ رہ، اور جب قیامت میں اٹھے تو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ایک اعلان سماعت فرمانے کہ قومی سالانہ احتجاجی جلوس بسلسلے ناکام جنت البقیع، معروضہ یہ کہ قومی احتجاجی جلوس بسلسلے جنت البقیع 20 اپریل بروز اتوار 4 بجے دن دیوری نائن جنکشن